بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی رہیں اللہ کی امان میں رہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلویات میں کیا پسند تھا۔ اس کے بارے میں حضرت ام ایوب رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا کھانا زیادہ محبوب تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص کھانا پکانے کا حکم دیا ہو، اور نہ میں نے یہ دیکھا کہ آقا نے کسی کھانے کی مذمت کی ہو۔ البتہ میرے شوہر ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ سعد بن عبادہ نے ایک پیالہ تفیصل، یعنی یہ ایک قسم کا حلوہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں وہ کھانا کھایا۔ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور بڑے شوق سے وہ حلوہ تناول فرما رہے تھے۔ میں نے کسی اور کھانے کی طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ رغبت نہ دیکھی، اس لیے ہم اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر میں وہ حلوہ تیار کرتے تھے۔ اور حریثہ صاحب المنجمن اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ دانوں کو کوٹ کر اور ان کے ساتھ گوشت ملا کر یہ ایک قسم کا کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت مطر الوراق سے مروی ہے کہ رحمت عالم جب پچھنے لگواتے تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ بلازری نے حضرت ام ایوب سے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے گاہے گاہے حریص پکایا کرتے اور حضور اسے بہت پسند کرتے۔ رات کے وقت کھانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دسترخوان پر 5-10 آدمی شرکت کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ گاہے گاہے رات کے وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہریسہ تیار کرتے، اور جس رات اسد کے بھیجے ہوئے ہریسے کا انتظار ہوا کرتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے کیا اسد کا پیالہ آ گیا ہے؟ اگر ہم عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ تو فرماتے لے آؤ۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بہت پسند ہے۔ اور ایک حلوہ حیث ہے، یہ اس حلوے کو کہتے ہیں جس کو کھجور، پنیر اور گھی ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ حل من طعام، کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ چنانچہ میں نے ایک بڑا پیالہ آگے بڑھایا جس میں حیض تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ وطیہ، یہ بھی ایک قسم کا حلوہ ہے، اور کھجور کے دانے سے گٹلی نکال لی جاتی ہے اور پھر دودھ سے اسے گوندا جاتا ہے، تو اس کو وطیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن بصر سے مروی ہے، آپ نے فرمایا ایک رات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ کے پاس آ کر ٹھہرے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور ساتھ ہی وطیہ حلوہ پیش کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے تناول فرمایا۔ جشیشہ، یہ بھی ایک قسم کا حلوہ ہے جس کے لیے پہلے گندم موٹی موٹی پیسی جاتی ہے، اس کو ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر گوشت یا کھجور کا اضافہ کیا جاتا ہے، پھر اسے پکایا جاتا ہے اور اس حلوے کو جشیشہ کہتے ہیں۔ اس کو دشیشہ بھی کہا جاتا ہے۔ حریرہ اور اسیدہ، اس کے متعلق طبرانی ثقہ راویوں سے حضرت سلمہ سے روایت کرتے ہیں جو سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حریرہ تیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے تناول فرمایا۔ حضور اکیلے نہیں تھے، کئی صحابہ ہمراہ تھے، انہوں نے بھی کھایا اور تھوڑا سا بچ گیا۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دعوت دی
کہ آؤ کھانا کھاؤ۔ اعرابی آگے ہوا اور سارا کھانا اٹھا لیا۔ آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا پیالہ رکھ دو اور پھر کھاؤ، اور پہلے اللہ کا نام لو، جو تمہارے سامنے ہے اس سے کھاؤ۔ چنانچہ اس نے خوب کھایا اور سیر ہو گیا، اور پھر بھی اس حریرے سے کچھ بچ گیا۔ تو حریرہ اور اسیدہ کیا ہے؟ حریرہ یہ ایک مٹھائی ہے جو دودھ سے بنائی جاتی ہے، اور اسیدہ وہ مٹھائی ہے جو آٹے سے بنائی جاتی ہے۔ سرید کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرید حضور علیہ السلام کے پسندیدہ کھانوں میں سے تھا۔ سرید کبھی روٹی سے تیار کی جاتی اور کبھی حیض سے۔ حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اقامت گزین ہوئے تو سب سے پہلے جو ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا وہ میں لے کر اپنی والدہ کی طرف سے حاضر ہوا تھا۔ یہ ایک بڑا پیالہ تھا جس میں سرید تھی جو روٹی اور گھی سے تیار کی گئی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ پیالہ میری والدہ نے حضور کی خدمت پہ بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا بارک اللہ فیکا وفی امیکا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور تیری ماں کو بھی اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ پھر حضور نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا اور سب نے مل کر وہ کھایا۔ جبن پنیر۔ امام ابو داؤد، ابن حبان اور بہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پنیر پیش کیا گیا جو نصارہ نے بنایا تھا۔ یہ بھی عرض کی گئی یہ وہ طعام ہے جسے مجوس نے بنایا ہے۔ سرور عالم علیہ السلام نے چھری منگوائی، بسم اللہ شریف پڑھا اور اسے کاٹ دیا۔ اور اسی قسم کی ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک روز پنیر پیش کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ کس ملک میں بنایا گیا؟ عرض کی گئی یہ ملک فارس میں بنایا گیا۔ نحنو نرا ان یجعل فیہا میتۃ، ہمارا خیال ہے کہ وہ اس کے بنانے کے وقت کسی مردار چیز کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اطعموا، کھاؤ۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس میں چھری چلا دو، اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ تو یہ تھے حلویات اور کھانے جو آپ علیہ السلام کو بہت پسند تھے اور وہ تناول فرمایا کرتے۔ اور مزید بھی ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور میری ویڈیوز کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔